یہ وہی عرب مجاہد تھے جنہوں نے پرشین امپائر کی 1,00,000 کی فوج کو ان کے ہاتھیوں سمیت روند ڈالا تھا اور ایک طوفان کی رفتار سے پورا ایران فتح کر لیا تھا۔ مگر جب یہ طوفان شمالی ایران میں واقع طبرستان کی پہاڑیوں کی جانب بڑھا تو اس کے سامنے نہ کوئی سلطنت تھی، نہ لشکر تھا اور نہ ہی ہاتھیوں کی گھن گرج تھی۔ ان کے سامنے ایک اکیلا راہب، ایک فائٹنگ منک کھڑا تھا۔ Is this the famous weeping monk? It's your failure that brings me here to be the subject of such. جس کے ہاتھوں میں نہ تلوار تھی اور نہ ہی تیر کمان، لیکن جب وہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھولتا تو آگ کا ایک زبردست شعلہ پیدا کر کے سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتا۔ اس کی آگ میں جھلس کر کئی مجاہد شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے طبرستان کی فتح کو نامکمل چھوڑ کر مسلمانوں کو واپس لوٹنا پڑا۔ طبرستان کی یہ مہم حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی، لیکن کامل فتح حضرت عثمان کے دور میں ہی نصیب ہو سکی۔ یہ آگ اگلنے والا فادر آف فائر اینڈ دی فائٹنگ منک کون تھا اور مسلمانوں نے بالآخر اسے کیسے قابو کیا؟ اگر آپ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز دوستو، حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمان لشکر جب ایران کی ساسانی سلطنت کو شکست دے چکا تو انہوں نے طبرستان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ یہ شمالی ایران کا وہ علاقہ تھا جو کیسپین سی اور البرز ماؤنٹینز کے درمیان پھیلا ہوا تھا، جہاں پر ایک طرف سمندر تھا تو دوسری جانب پہاڑ، اور گھنے جنگلوں کی وجہ سے مسلمانوں کو پیش قدمی کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ علاقہ آگ کی پوجا کرنے والے زرتشتیوں کی اماجگاہ تھا اور ان کے قبیلے کا سردار ایک ایسا جادوگر، راہب یا منک تھا جو آگ کی طاقت سے لیس تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کی سپہ سالار نعیم بن مکرن کو طبرستان کی فتح ادھوری چھوڑ کر واپس لوٹنا پڑا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا تو انہوں نے حضرت سعید بن العاص کو 80,000 مجاہدین کا لشکر دے کر اس علاقے کی طرف پھر سے روانہ کیا۔ اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے کئی ایک نامور صحابہ شامل تھے، لیکن یہاں پر پھر وہی پہاڑی منک مسلمانوں کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مقامی زرتشتیوں کو اکسایا کہ مسلمانوں کے آگے کھڑے ہو جاؤ، میری آگ تمہاری حفاظت کرے گی اور مسلمانوں کو شکست دے گی۔ عرب مورخین نے اسے الراہب المتقابل یعنی کہ دی فائٹنگ منک کا نام دیا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر طبرستان کی وادیوں میں داخل ہوا تو ایک عجیب و غریب شخص اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو شخص میرے دین پر حملہ کرے گا میں اس کے سامنے خاموش نہیں رہوں گا اور اسے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اسے لگتا تھا کہ مسلمان زبردستی انہیں اپنے مذہب سے ہٹا کر مسلمان بنانے آئے ہیں۔ مقامی لوگ اسے دی فادر آف فائر کہا کرتے تھے۔ وہ دن میں تو چھپا رہتا، لیکن جیسے ہی رات کے اندھیرے گہرے ہونا شروع ہوتے وہ ایک خوفناک آگ کا شعلہ لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتا۔ مسلمان لشکر میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی کہ ہم ہاتھیوں کی فوج سے نہیں رکے اور یہاں پر ایک اکیلے شخص نے ہماری پیش قدمی کو روک دیا ہے۔ سپہ سالار حضرت سعید بن العاص نے صحابہ سے مشورہ کیا اور راہب کو پیغام بھیجا کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، ہماری بات سن لو۔ اس بات چیت کے بعد جنگ یا امن دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانا چاہتے ہیں۔ جب راہب حضرت سعید بن العاص کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھوں میں آگ کا وہی شعلہ تھا اور حضرت کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے کہا کہ تم اپنی تلوار رکھ دو اور میں اپنی آگ بجھا دیتا ہوں۔ راہب بولا کہ سناؤ، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناؤ۔ حضرت سعید بن العاص نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ سن کر راہب خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ اگر تمہارے نبی، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے اور تمہارے دین کا یہی اصول ہے تو ہمارے درمیان لڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آج سے میرے لوگ تمہارا پیغام سنیں گے اور یہ زمین بھی آج سے تمہاری ہے۔ یوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن سن کر اس آگ کے دیوتا نے ہتھیار ڈال دیے
اس کا قبیلہ مسلمان ہو گیا، لیکن وہ خود اسلام قبول نہ کر سکا اور کچھ عرصے کے بعد ہی فوت ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کی یاد میں مسجد راہب بنائی، جس کے آثار آج بھی آذربائیجان میں موجود ہیں۔